اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. صدق اللہ العظیم. بہت مرتبہ تذکرہ ہو چکا. اب تو غالباً ہم آخری 4 سورے پر پہنچ چکے ہیں. قرآن حکیم کے آخری پارے میں 4 سورتوں کے یہ چھوٹے گروپ ہیں، سب گروپس 5 ہیں تعداد میں، جن کو میں نے 4 سوروں کا عنوان دیا. اول و آخر جو 4 سورہ ہے، یہ آخری 4 سورہ ہے اس کا، جو سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر. پہلا تھا سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق. پہلے اور آخر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار آخرت کے 4 سورے، ان کا مضمون ہی خالصتاً انذار آخرت. درمیان میں ایک حکمت اور دعوت کا 4 سورہ آیا. ایک 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ مرکزی. پھر ایک سورہ وہ نبوت و رسالت، سورۃ الدین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ. یہ 4 سورہ کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2 سورتوں کے 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن مضمون کی اصل مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ اس جوڑے کی 2 سورتوں کی بجائے اس پورے 4 سورے کو سامنے رکھے تو زیادہ اجاگر ہو کر آتی ہے، زیادہ نمایاں ہوتی ہے. اس کی بڑی نمایاں مثال یہاں آ رہی ہے. اس میں پہلی اور تیسری سورت، سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ، یہ نہایت مشابہ ہے، مماثل ہے. ان میں صرف انذار قیامت کا مضمون ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. کوئی اور علمی مسئلہ، کوئی علم و حکمت کا مسئلہ، کوئی اور بات، ایک ہی بات کہی گئی سورۃ الزلزال میں بھی، سورۃ القارعہ میں بھی. لہذا مضمون بھی سادہ ہے، کوئی اشکال بھی نہیں، نہ لغوی اشکالات ہیں، نہ ہی کوئی منطقی یا نحوی اشکالات ہیں، نہ کوئی فلسفیانہ جو ہے مسائل ہیں. سیدھی سیدھی بات، آخرت کا خوف دلانا، باس بعد الموت، حساب کتاب، جزا و سزا. جو خطبہ نبوی کے حوالے سے بارہا میں نے آپ کو سنائے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. تو پہلی اور تیسری صورتیں مشابہ ہیں. اصل میں اگر کہا جائے نسبت زوجیت ان کے مابین، اور دوسری اور چوتھی صورتیں نہایت مشابہ ہیں. ان میں حکمت کے گہرے مضامین، اگرچہ اصل عمود وہی ہے، انذار قیامت، انذار آخرت، لیکن یہاں انسانی نفسیات اور انسان کی باطنی کیفیات کے حوالے سے بات آئی. انسان کا ناشکرا پن، تقابل تو کرے انسان اپنا، حیوانات سے تقابل کرے جن سے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے. کس طریقے سے گھوڑا جو ہے وہ اپنے آقا کے ذرا سے اشارے کے اوپر خطرات کے اندر کود پڑتا ہے، گھس جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آگے نیزے ہیں اور آگے تلواریں ہیں اور تیروں کی بوچھار آ رہی ہے، لیکن مالک پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے جو اشارہ کر دیا ہے، اس کی ایڑی کی ذرا سی حرکت جو ہے وہ اسے ہر طرح کا رسک لینے کے لیے آمادہ کر دے.
ذرا تقابل کرے انسان اپنا. اسی طریقے سے انسان کی بربادی اور تباہی کا اصل سبب کیا ہے؟ تکاثر. اس کی غفلت کا اصل سبب کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. اب یہ ہے نفسیاتی کیفیات، باطنی کیفیات. ان کے حوالے سے انذار آخرت یہ ہے اس چہار سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 4 کا، اور ان میں مشابہت ہے، ان میں مماثلت ہے. جبکہ سورہ نمبر 1 سورہ نمبر 3 یہ بحث انذار آخرت، انذار قیامت پر مشتمل ہے. ایک سطحی سی بات ہے اگرچہ اس چہار سورے میں 2 صورتیں ہیں 8-8 آیات پر مشتمل، اور 2 صورتیں ہیں 11-11 آیات پر مشتمل. گویا کہ جوڑے کی مجموعی تعداد آیات کی 19 بنتی ہے پہلے جوڑے کی بھی، اور 19 ہی بنتی ہے دوسرے جوڑے کی بھی. اس میں ایک توازن بھی ہے. اب آئیے سورۃ الزلزال. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کوئی اشکال والا مضمون ہے ہی نہیں. یہ تو قرب و مضمون ہے کہ جو ہر صفحے پر موجود ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. البتہ اب دیکھیے یاد آ گیا ہوگا آپ کو پہلا چہار سورہ اور یہ آخری چہار سورہ ایک اچھی ترتیب ہے. اس کی 3 صورتیں اذا سے شروع ہوئی. اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. اور ایک صورت تھی کہ جو اس انداز میں شروع نہیں ہوئی، وہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اس کے برعکس اس چہار سورے میں ایک صورت شروع ہو رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. باقی تینوں صورتیں جو ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چوکا تھا اس کا ایک کونا خالی تھا اور اس سورۃ الزلزال نے اس کو پر کر دیا. 4 صورتیں بن گئیں. اور ویسے بھی مضمون کے اعتبار سے سورۃ الزلزال کی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ سورۃ الانشقاق کے ساتھ. زمین کا اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینکنا یہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وہ 3 آیات اور اس میں بھی وہ 3 آیات آئیں گی. وہی مضمون ہے، ایک ہی بات ہے. تو مشابہت جو ہے اس سورۃ الزلزال کی وہ ان 3 صورتوں کے ساتھ ہے. اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ہلنا پھر پیچھے ہٹنا پھر ہلنا، یہ زلزلہ ہے. یہ جو 4 حرفی جو بنتے ہیں مادے ان میں یہ کیفیت ہوتی. تسلسل، سلسلہ، سلسلہ کے اندر بھی ایک کیفیت ہے اسی طرح کی. سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، وہ بھی مسلسل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا آواز پھر وقفہ پھر آواز پھر وقفہ. سلسلۃ الجرس جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہی کے سلسلے میں وہ لفظ آیا ہے. تو جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے. ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجیے. اصل میں وہ میرے لیے میں تمہید تیار کر رہا ہوں اپنی ایک رائے جو بعد میں ظاہر ہوگی. جتنی مرتبہ اذا آیا ہے یہ فعل ماضی کے کسی فعل کے اظہار کے لیے نہیں آیا، مستقبل کے لیے آیا. اذا الشمس كورت، جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، یہ مستقبل کا معاملہ ہے. اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب کہ ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ اس کا ہلایا جانے کا حق ہے. اس میں یہ زلزال کا لفظ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اور مفعول مطلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو کیا گیا اس کو استعارہ نہ سمجھو، وہ جیسے کیا گیا جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. ضربتہ ضربا، میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایسے ہی کوئی زبانی مار ماری ہے، حقیقی مار ماری. ضربتہ ضربا. تو اذا زلزلت الارض زلزالا، جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائے جانے کا حق ہے. اس میں مزید جو تاکید کا رنگ پیدا کیا وہ ہا، زلزالہ ہا، یعنی یہ کہ ایک ہے کسی چھوٹی چیز کا ہلا دینا، ایک ہے زمین جیسی بڑی شے کو، پورے کی پوری سموچی زمین کو ہلانا. زلزالہ ہا،
اذا زلزلت الارض زلزالها، جبکہ زمین جھنجھوڑی جائے گی، ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ یہ ہا کی کا جو یہاں پہ آیا ہے، اس کی ضمیر، اس کو صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہ یقیناً جو فواصل اور قوافی ہے ان آیات کے، ان سے بھی ان کی مناسبت ہو گئی۔ تمام آیات ہا پر ختم ہو رہی ہیں، کم سے کم یہ کہ 5 آیات، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے اندر مضمون کی شدت پیدا ہوئی۔ اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ جیسے کہ نفخے کے بارے میں آ چکا ہے، نفخہ صور، کم سے کم 2 مرتبہ تو ثابت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا۔ نفخہ اول جو ہے وہ نفخہ ہے زلزلہ، یہ نفخہ صاع کہلاتا ہے، قیامت۔ قیامت کا لفظ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اردو میں اور عربی میں بھی اسے ہم ایک خاص سینس میں استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو علیحدہ کیا جائے تو ایک ہے ساعہ، الساعہ والساعۃ اضحیٰ وامر، ایک ہے قیامہ، کیونکہ ہمارا جو یقین ہے ایمان بالآخرہ، پہلے اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر ایک موت طاری ہو جائے گی، ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر، جیسے کہ اگلے ہفتے کو ہم پڑھیں گے، القارعہ مالقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ پھر جب ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی تو ایک لفظ جو آیا ہے صاعق، جب سور میں پھونکا جائے گا فصاعق من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ ہے، اور بعض لوگ اس دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کتنا وقت گزرے گا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے صدیوں بیتے۔ پھر جب اٹھایا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بعد سے بعد الموت کا جب مرحلہ آئے گا، یہ ہے قیامت۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ تو یوم القیامہ وہ ہے جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور۔ تو وہ جو موت کا مرحلہ ہے پہلے جو آئے گا، جو تباہی، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے ساعہ، والساعۃ اضحیٰ وامر، بڑی کڑوی شے ہے یہ۔ اور قرآن مجید میں اس زلزلے کا ذکر جو ہے، جو زلزلۃ الساعہ ہے، وہ سورہ حج کے شروع میں آیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اب اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زلزلہ جب آئے گا، زلزلۃ الساعہ، تو ابھی لوگوں میں جان ہوگی، شعور ہوگا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ جو ہے ان کے حمل گر جائیں گے، لوگوں پر ایک عجیب ہول کسی کیفیت طاری ہوگی، محسوس ہوگا جیسے کوئی نشہ اوپر مسلط ہو گیا ہے، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ ہے زلزلۃ الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ زلزلہ وہ نہیں ہے، یہ زلزلہ ہے زلزلۃ القیامہ۔ اس زمین میں وہ تمام مخلوقات جو اس کی تھیں، جب موت طاری ہو جائے گی، وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ چاہے وہ زلزلۃ الساعہ کے وقت ہلاک ہوئے، لیکن چونکہ مدت گزرے گی، باڈیز ڈکے ہو جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اب تو زمین ہی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی جاندار شے کا وجود نہیں۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا، دوسرا زلزلہ، اب اسے زمین کو جھاڑا جائے گا، جیسے جھاڑتے ہیں، آپ کسی دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لیے، قالین کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے۔ یہ زلزلہ وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب جو اس کے بوجھ تھے، یہ ثقل کی جمع اثقال ہے۔ ثقل کا لفظ عام طور پر آتا ہے اساس البیت کے لیے، گھر میں جو سامان ہوتا ہے۔ تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ، اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ بہترین تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو، اس میں سے گردہ نکالتے، ایسے ہی اس کے جو 2 ثقل ہیں،
یہ ثقلین جن کو کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، زمین کے بوجھ. ایک تو یہ کہ تمام حیوانات اور انسان بھی ایک حیوان ہے، اس کا جو وجود خاکی ہے، وجود حیوانی ہے، وہ اسی زمین سے بنا ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق میں جو ہوئی ہے، جو اگرچہ شعلے کی لپٹ سے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس دور میں جبکہ زمین خود ایک دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا ایک کرہ تھی، وہ بھی ہے اسی زمین کی مخلوق. اگرچہ وہ ناری کرہ تھا، ابھی اس کی خاک کی سٹیج نہیں آئی تھی، اسی لیے ان کو کہا گیا ثقلان. یہ زمین کے دو بوجھ ہیں، یہ زمین ہی کی کوکھ سے برآمد ہوئے ہیں. چاہے پہلا بوجھ جو ہے وہ اس وقت برآمد ہوا جبکہ ابھی یہ خود ایک ناری کرہ تھا، اور دوسرا بوجھ اس وقت برآمد ہوا جبکہ اس کے اوپر خاک کی تہ آ گئی تھی. یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، کلے ہے، اس سے پھر تخلیقات کا سلسلہ ہوا. یہ ثقلان ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو اخرجت الارض اثقالها. اب اس میں اگرچہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا، اور وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو بعد بادل موت کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت طاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے، سیم و زر کے لیے، اور آج اس کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، کوئی ایک نگاہ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بتوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ وہ جو ان کے پوجنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہو. ہم انہیں پوچھتے تھے، یہ تو آج ہمارے ساتھ ایندھن بنے ہوئے اس آگ کا، جہنم کی آگ کا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ایندھن ہوگا انسان اور پتھر. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تاکہ حسرت میں اضافہ. تو ایک قول یہ بھی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے، لیکن یہ کہ اصلاً یہاں مراد جو ہے وہی ثقلان در حقیقت، اور ان میں جو ہم سے خطاب ہے تو گویا کہ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے، زمین ہی کے کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے. اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ، اپنے حمل. یہ بات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق کے بہت قریب ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. جب زمین کو کھینچا جائے گا، اور اس کے کھینچنے سے دیکھیے جھاڑنے کے لیے بھی کھینچا جاتا ہے، تان کر ہی کسی شے کو جو ہے اس میں سے گردہ جھاڑا جاتا ہے. جب اسے کھینچا جائے گا اس کے اندر جتنے بوجھ ہیں وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی، خالی ہو جائے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان. اب یہ معلوم ہوتا ہے بعد سے بعد الموت کا مرحلہ ہے جبکہ اب شعور بھی ہو گیا انسان. جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اپنی قبروں سے. وہ تو اٹھتے ہی ہوش آئے گا لوگوں کو، پھر وہ چیتیں گے، او ہو یہ وہ دن آ گیا جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی، ہم مذاق اڑاتے تھے. یہ تو وہ یوم الحساب آ گیا، ہائے ہماری شامت. ہم نے تو اسے ڈھکوستا سمجھا تھا، ہم نے تو اسے خامخواہ کا ایک دھوس سے تعبیر کیا تھا، لیکن وہ تو حقیقت بن گئی. وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان اسے کیا ہوا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. تحدث اخبارها، خود اپنی خبریں، اپنے حالات. اس میں متعدد روایات مفسرین نے نقل کی ہیں، ان کو آپ مختلف حواشی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جو کچھ زمین پر ہوا ہے ظاہر بات ہے اس کے اثرات یہی مرتسم ہیں. اور یہ بات صحیح لکھی ہے بعض حضرات نے کہ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا، آج تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی. آج اس اقلیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو معتزلہ کی تھی. یہ تو میرے نزدیک بڑی محرومی ہے جو اقلیت جدیدہ ہے، اس کے جو گزیدہ لوگ ہیں، جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے سانپ ڈس لے، ایسے ہی اقلیت جدیدہ جو ہے سائنٹیفک نیشنلزم، اس نے بھی کچھ لوگوں کو ڈس لیا. لہذا ابو مسلم اصفہانی جس کا میں تذکرہ پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں،
ایک بہت بڑے معتزلی عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، معتزلی ریشنلسٹ. انہوں نے کہا کہ زمین بولے گی نہیں، بلکہ یہ اصل میں زبان حال سے بیان کرے گی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر شے زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جیسے کہ کوئی تصویر جو ہے زبان حال سے مصور کے کمال فن کا وہ گویا کہ اظہار کر رہی ہے، تصویر بول رہی ہے. گویا کہ کوئی شے جو کسی بڑھئی نے میز بنائی ہے، وہ میز بول رہی ہے کہ یہ بنانے والا بڑھئی جو بڑا کاریگر ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن کا. تو یہ صرف زبان حال سے تعبیر ہے، ورنہ یہ کہ بولنا، اب چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بولے گی کیسے. لیکن یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو جیسے کہ اس کا اسلوب ہے، بیان ہے، اس کو مانتے ہیں، تو معلوم ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ ہے. قیامت میں تو ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. لوگ کہیں گے اپنے ان کھالوں سے، جلدوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم؟ اور وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے اس اللہ نے جس نے کہ ہر شے کو گویائی عطا. ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، تو یہ زمین جو ہے یہ کیوں نہیں بولے گی؟ گویا کہ اسے ظاہر ہی پر محمول کرنا چاہیے، خام خواہ اس کی کوئی تعویل اور کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش. یہی در حقیقت اس دور میں جو ایک اعتزال جدیدہ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے امام ہیں سر سید احمد خان، پاک و ہند کی سرزمین میں. مصر میں کچھ دوسرے لوگ ہیں لیکن یہاں سر سید احمد خان، انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی، سائنٹیفک ایکسپلینیشن، سائنٹیفک توجیہ. پھر اسے منطقی انتہا تک پہنچایا علامہ مشرقی نے اور غلام احمد پرویز نے. اصل میں خوشہ چینی ہے سر سید احمد خان کے فکر سے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس خانوادے کے شاگردوں میں سے ہے. خانوادہ ولی اللہ ہی اسی کا سلسلہ ہے، فیض علم ہے کہ جو سید احمد خان تک پہنچا. لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کسی انسان کا. ابو الفضل فیضی بھی تو بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھتے تھے جس میں نقطے والا حرف آئے نا. آخر ایک شخص کی مہارت جو ہے ادب پر، لغت پر، زبان پر، اظہار بیان پر، اس کی قدرت، آخر یہ سب چیزیں ہیں تب لکھی نا تفسیر. لیکن یہ کہ دین الہی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ ہے. تو در حقیقت بڑا فتنہ بڑے علماء ہی کی طرف سے اٹھا ہے. صرف یہ کہ جب کوئی نیت میں کجی آ جائے تو وہی علم جو ہے، علم را بر دل زنی یارے بہت، علم را بر تن زنی مارے بہت، وہی علم ہے جس کو انسان اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے تو وہی سانپ بن کر ڈستا انسان. تو سر سید احمد خان اگرچہ قوم کے بڑے مخلص تھے، مسلمانوں سے ان کا خلوص، اس میں میرے نزدیک کوئی شک و شبہ نہیں، مسلمانان ہند کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص خیر خواہ ہے. لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں وہ بڑی ٹیڑھی راہ جو ہے ڈال گئے، اور جو شخصیتیں ہوتی ہیں ذرا زوردار، وہ اچھے اچھوں پر اثر انداز ہو جاتی. ہمارے اپنے زمانے میں ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم بڑی زوردار شخصیت. یہ جو بھی کچھ ثقافت اسلامیہ کا جو بھی فکر، ایک خاص فکر پھیلا ہے ہمارے ہاں، وہ سب در حقیقت ان کی ذات سے شروع ہوا. جو علماء بھی وہاں آئے وہ بھی کچھ نہ کچھ، کوئی کم کوئی زیادہ، کم و بیش ان کے رنگ میں رنگے گئے. سر سید کے ہاں بھی جو علماء آئے، ظاہر بات ہے علی گڑھ کالج میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں بڑے بڑے علماء کو بھی جمع کیا، لیکن ان پر بھی رنگ چڑھا ہے سر سید احمد خان کا. یہ میں جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیز در حقیقت آگے چل کر سورۃ الفیل کا جو درس ہوگا اس میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے، اس کی تمہیدی بحث. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی تعویل ابو مسلم اصفہانی کر رہے ہیں کہ زبان حال سے زمین کہے گی کہ میں بھی تھی کبھی اور مجھ پر بھی آبادی تھی کبھی. یہ اس کی کیفیت کی تعبیر ہے، اس کا باقاعدہ تکلم نہیں. جبکہ جمہور علماء، جمہور مفسرین متفق ہیں کہ وہ بولے گی. باقی یہ کہ اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے. آج بولنا ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے نا، وہ ٹیپ بولتی ہے. اگر ٹیپ جو ہے بے جان ٹیپ اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بولتی ہے. تو یہ زمین اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے اثرات منقسم ہو رہے ہیں. جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ یہیں پر تو آخر ہے، وہ ذرات یہی تو ہے جن پر نقش ثبت ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے اس میں کوئی چیز بڑی عقل نہیں. اصل میں سائنس کا بھی جو دور یہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں،
اس میں اصل میں بہت سی جو دین کی حقیقتیں ان کو سمجھنا اور ماننا بہت آسان ہو گیا۔ وہ دور جو تھا ابھی وہ سائنس نئی نئی آئی تھی اور اس کا روب پڑا تھا، اس کا دبدبہ بہت تھا، اس سے مرغوبیت بہت تھی، اور وہ تھی بھی نیوٹونین فزکس، آئنسٹائن ایرا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس میں تو مادہ علیحدہ تھا، انرجی علیحدہ تھی، دو کیٹیگریز علیحدہ تھی۔ آج مادہ نام کی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی ہے، اس کی خاص ترتیب ہے، اس کی خاص ایک جو ہے چارجز ہیں جو خاص ترتیب سے ہوتے ہیں تو وہ ایٹمز کی شکل اختیار کر لیتے۔ بہرحال یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ اس کی دلیل آ گئی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اللہ نے جب کہا کہ ہر آسمان پر اس کی وحی کی ہوئی ہے، ہر آسمان کے ذمے کوئی کام ہے، ہر آسمان پہ اس نے وحی کی ہے، وہ چرندوں کو پرندوں کو وحی کرتا ہے، اس کی وحی جو ہے وہ شہد کی مکھی کو ہوئی ہے، اوحی ربک الی النحل، تو یہ وحی جو ہے تمام جاندار، بے جان، ذی شعور، بے شعور، تمام کو ہو سکتی ہے، البتہ وحی نبوت یہ شے ہے بلند ترین، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ نکلیں گے، یہ صدر جو ہے اس کے معنی اگرچہ بہت سے مفہوم اس کے آتے ہیں، لیکن کسی شے سے صادر ہونا، صدور ہونا، کسی شے سے نکلنا، اسی لیے مصدر سے اصل میں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، مصدر ہے تمام ان الفاظ کا منبع اور سرچشمہ، اس اعتبار سے نکلیں گے لوگ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات جمع شتن کی علیحدہ علیحدہ، یہ جمع کے مقابلے میں ہے، جمعیت کے طور پر نہیں آئیں گے لوگ، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قیامت کی جو مسئولیت ہے، جو محاسبہ ہے، وہ انفرادی ہے، خالص انفرادی، وہ اجتماعی نہیں۔ اجتماعی طور پر تو ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے کر فارغ ہو جائے گا، پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، بس یہ ہے در حقیقت الزام، یہ ہے اللہ کی اس عدالت میں گویا کہ سرکاری وکیل جس کو آپ کہیں اس کی گواہی، سرکاری گواہ کی گواہی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب آگے کا کام جو ہے وہ ہر فرد کا ہے، ہر انڈیویجول، كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن انفرادی طور پر، اس لیے کہ ہر شخص کی ساخت جدا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو گیون ہے اس کے لیے وہ جدا ہے، میرے جینز کچھ اور تھے جو مجھے ملے ہیں، اپنے والد کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، اپنی ننیال کی طرف سے، پتہ نہیں کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا اللہ نے میرے ہاں جمع کیا ہے کہ میری شخصیت وجود میں آئی، پھر میرے خاص حالات ہیں جن میں میں نے تربیت پائی ہے، ہر شخص کے تو وہ حالات نہیں، خاص قسم کے مواقع تھے جو مجھے اللہ نے دے دیے، سب کو تو مواقع نہیں ملتے، دوسروں کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر مواقع مل گئے ہوں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ مواقع، ماحول سے جو مواقع ملتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے اتمام حجت ہوتی ہے، تو ہر شخص کا معاملہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی ذی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، تو اجتماعی فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں کا فیصلہ جو ہے انفرادی، دنیا میں اجتماعی فیصلے ہو جاتے ہیں، جب قوم کوئی مجموعی طور پر ثابت کر دے کہ مجھ میں خیر نہیں رہا یا شر اتنا غالب آ چکا ہے کہ اب خیر کے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں رہا، تو اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ پورا کر جمع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باغات میں بھی پتے وتے ایک جمع کیے، آگ لگا دی باغ کو صاف رکھنے کے لیے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اللہ وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے اس زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کوڑے کرکٹ سے پاک کرتا ہے، یہ تو ہوتا ہے نا، ہلاکت ہوتی ہے اجتماعی قوم کی، اور اس میں پھر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ظالم ہی ہو، جو بدی کرنے والے ہوں وہی اس کی لپیٹ میں آئے،
وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے، البتہ آخرت میں ان کی فلاح ہو جائے گی، بچ جائیں گے اگر وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے، نیکی پر قائم رہے، آخرت ان کی سنور جائے گی دنیا میں عذاب کے اندر۔ البتہ وہ عذاب جو ہے جو رسولوں کی آمد کے بعد آتا ہے اس کا خاصہ ہے، علیحدہ ہے، وہ مخصوص معاملہ ہے۔ اہل ایمان کو جدا کر کے اور پھر جو کافر ہیں وہ ان کو ہلاک کیا جاتا تھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح، یہ معاملہ ہوتا تھا نکال کر، جیسے کہ سورہ بینہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ انفکاک کے معنی ہی یہ ہے، یہ علیحدہ ہو جائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، ان کا علیحدہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ چھاج پھٹکے گا تو دانے ایک طرف ہوں گے اور بھوس ایک طرف ہو جائے گا، پھر اس بھوک کو آگ لگا دیں گے۔ یہی وہ ابتلا اور آزمائش کا سارا فلسفہ۔ بلے یبخس اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفٹنگ کر لینا چاہتا ہے، چھان پھٹک کر کے جو صحیح سے مال ہے اس کو نکال کر اور باقی بھس جو ہے اس کو آگ لگا دینا چاہتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ، لیروا اعمالہم، تاکہ دکھلا دیے جائیں، مجہول کا صیغہ ہے، تاکہ ان کو دکھلا دیا جائے، دکھلا دیے جائیں، وہ دکھلا دیے جائیں اپنے اعمال۔ یہاں دکھلانے کا ذکر ہے، یہاں جزا و سزا کا ذکر نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، ورنہ بہت سے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا، اگرچہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سی برائیاں اگر ہم نے کی ہیں تو بہت سی نیکیوں سے ان کا ازالہ ہو جائے، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے، لیکن ایک دفعہ جو آئے گا نقشہ پورا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آتا ہے تو ایک پیسہ بھی آپ نے اس میں سے ڈرا کیا تو وہ تو درج ہوگا، بیلنس جو نکلے گا وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ساری انٹریز تو ہوگی، کوئی عمل بھی اس اعتبار سے غائب نہیں ہوگا، ہر انسان کے سامنے آ جائے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو کہی گئی سورہ کہف میں، پکار اٹھیں گے لوگ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا نہ چھوٹیوں کو چھوڑا، مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی اومٹ نہیں کی ہے، ان کا سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، احصاء کیا ہوا ہے، گنتی کر کر کے رکھا ہوا ہر شے کو، اور وہ پائیں گے جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا موجود، وَعَمِلُوا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ تو یہ در حقیقت اس آیت کے ذیل میں اس کی شرح ہے یہ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا یا عمل کر رہا ہے، یہ عمل یہ چونکہ جزا اور شرط جزا ہے، یارہ دیکھ لے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کرے گا ذرے کے ہم وزن، یہ ذرہ کسے کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان جو ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مشاہدے سے ہوتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو مشاہدہ ہوا اس وقت لوگوں کو وہ کیا تھی۔ چیونٹیاں جو ہیں ان کے جب بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے، بہت چھوٹے چھوٹے بہت باریک، ان کو وہ کہتے ہیں ذر۔ اس سے چھوٹی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا، آج آپ کوئی تصور مائکروسکوپ کے حوالے سے رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے تصورات بڑھ گئے ہیں، چھوٹی چیز کے لیے ایٹم کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز یہی ہے۔ اس طرح دیکھیے حقیر چیزوں کے لیے قطمیر، فتیلہ، بلا یظلم ربک فتیلہ، اللہ تعالیٰ تیرا رب فتیلہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، حق نہیں مارے گا کسی۔ اور فتیل کسے کہتے ہیں؟ وہ چونکہ ان کے ہاں کھجور مشاہدے میں، تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ اس کی ایک ناف ہوتی ہے، گٹھلی کی جیسے ہماری ناف ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا، بڑا نازک سا سفید سا دھاگا لگا ہوتا ہے، یہ فتیل ہے، بڑی حقیر سی ہے۔ اسی طریقے قطمیر کیا ہے؟ یہ جو کھجور کی گٹھلی کے گرد ایک جھلی سی ہوتی ہے بہت باریک، قطمیر۔ تو یہ تمام مشاہدوں سے چیزیں جو ہیں، اب ان کے جو مشاہدے تھے انہی سے ان کے الفاظ جو ہیں وہ پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز حقیر شے قطمیر، فتیل، اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی شے ذر۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی کرے گا ہم وزن ایک ذرے کے نیکی، وہ دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اللہ دکھا دے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
وہ بصارت اتنی تیز ہو جائے گی، کچھ ایسی ہمارے اپنی آنکھوں میں کمپیوٹرز رکھ دیے جائیں گے کہ وہ جیسے ہی اعمال نامہ ملے گا اس میں ہر شے بیک وقت بیک نگاہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اس میں سے اللہ نے کن نیکیوں کو حبط کر دیا ہے، اس لیے کہ ان میں خلوص نہیں تھا۔ حبط اعمال، حبطت اعمالہ، کتنی نیکیاں تھی بظاہر جو یہاں شرک کے درجے میں، اس لیے کہ ریاکاری تھی۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، یہ مائنس پلس وہاں ہوگا، یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ کتنے گناہ ہیں جن کو اللہ نے رائٹ آف کیا ہے، رائٹ آف اس معنی میں نہیں کہ وجود نہیں رہا، لیکن یہ کہ وہ کینسل ہو گئے۔ وہ گناہ کے جو بندہ مومن کو دنیا میں تکالیف آتی ہے یہ کفارہ بن جاتی ہے اس کے بہت سے خطاؤں کا۔ نیکیاں کرتا ہے اس کے بہت سے جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بخود دھلتی چلی جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ڈیبٹ کریڈٹ تو اپنی جگہ پر ہے، پھر نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس صورت سے جو معلوم ہو رہا ہے اصل میں ان صورتوں کی جو تاثیر ہے وہ اسی شے میں مضمر ہے۔ جو کچھ وہاں کہا گیا ہے اس کا مراقبہ کرو، اسے پکاؤ، اس کو دل پر لکھ لو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہے اس کا لب لباب۔ اب اس میں مزید یہ بحثیں جو میں نے کی بھی ہیں اصل میں یہ تو اس لیے کہ بہرحال اشکالات ذہنوں میں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ان بحثوں سے ذرا ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ الفاظ کیا بول رہے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، یہ بات بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں۔ سورۃ العصر اب دور نہیں ہے، سورۃ العصر کو پڑھتے ہوئے سورۃ العصر ہی پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اب اس سے یہ لازم آ گیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، ایمان اور عمل کی بحث کیا ہے۔ جب اس میں آپ پڑھ جاتے تفسیر ہو گئی، علم کے انبار ہو گئے، تاثیر ختم ہو جاتی۔ تاثیر تو اسی میں ہے کہ آپ کے قلب پر لکھا جائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دائیں بائیں مت دیکھیے، اس وقت اسی آیت کا مراقبہ، اسی کو اپنے لوح قلب کے اوپر نقش کر لیں، تب تاثیر ہوگی۔ تفسیر سے تاثیر نہیں ہوتی۔ علم ہے، منطق ہے، ادھر کا سوال ادھر کا جواب، اور اس کا یہ، اس کی رائے، اس کی یہ رائے، اس کی وہ رائے، یہ ساری چیزیں یہ معلومات کے خزانے ہیں، تاثیر اس کی ظاہر ہو جاتی ساری اسی قیل و قال کے اندر، جو اس کا اصل امپیکٹ ہے انسان کے قلب کے اوپر وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اصل میں یہاں تو چونکہ 12 الگ درس ہے اور آپ حواشی پڑھیں گے، مباحث آ سکتے ہیں، یہاں اصل شے کیا دکھا دیے جائیں گے ہم، باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اللہ تعالیٰ حساب یسیر لے لے، بس ذرا دکھا کے علیحدگی میں بھائی یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، لیکن ہم تم سے درگزر کر رہے ہیں، پتہ چل جائے ہے تمہارا یہ اصل، تاکہ اس کی شان غفاری کا بھی کچھ احساس تو ہو، لیکن ہم تمہارے اوپر تمہارے فلاں کام کی وجہ سے کرم کر رہے ہیں۔ جیسے متوکلون کے بارے میں آیا، بہت سے متوکلین ہیں اس امت کے، وہ بغیر حساب چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ سمری ٹرائل ہوگا، سرسری سی پیشی ہوگی، حساب یسیر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور دیکھیے سورہ انشقاق میں آیا ہی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اسی میں یہ نقشہ بھی موجود ہے کہ کہیں جائے گا اور پھر واپس آئے گا، علیحدگی میں اللہ تعالیٰ بات کر کے حساب کتاب دکھا کے جاؤ معاف کیا چھٹی دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی انجام سے دوچار فرمائے۔